ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب ربنا وأن مولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر جہاں تک کہ میری آواز جا رہی ہے میرے بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان ہے پچھلے جمعے جہاں پہ میں نے اختتام کیا تھا وہاں سے آگے ہی کوشش کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے پیارا وطن ہم جس دھرتی پہ رہتے ہیں یہ دھرتی اللہ کا فضل ہے، یہ ہمیں 14 اگست 1947 کو عطا ہوا، اور کیونکہ 14 اگست بھی اب آنے والی ہے اور چند دن پہلے محب اہل بیت محب رسول محبت کا دعویٰ تو ہمارا بھی ہے، آج ہم بھی اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل تو لگا لیتے ہیں، ہم کہہ لیتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں، ہم محب رسول ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی محبی کا عالم کیا ہوگا، اس کی غلامی کا عالم کیا ہوگا جس کے بارے میں رسول خدا نے کہا ہے کہ اے بلال تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا اے بلال تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ زندگی میں جنت کی بشارت میرے مصطفیٰ دے رہی ہیں۔ اختیار کی بات، اختیار کی بحث و مباحثت بعد میں شروع ہوئی ہے۔ رسول خدا اپنی زندگی مبارک میں، بلال حبشی کی زندگی مبارک میں صحابہ کے سامنے میرے مصطفیٰ بلال کو کہتی ہیں اے بلال تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ سب سے پہلے 2 درجے دے دیے، ایک درجہ تو جنت کا یعنی تو جنت میں جائے گا یہ شان بتا دی، اور دوسرا بتایا کہ پہلے جائے گا، دوسرا بتا دیا کہ پہلے جائے گا۔ بلال تڑپ کے بولے اللہ اکبر، بلال تیری غلامی پہ قربان جاؤں،
تو نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے خوشی ہوئی ہے، یہ نہیں کہا یہ اعزاز میرا کس لیے، یہ کوئی اور سوال نہیں کیا، فوراً میرے مصطفیٰ کے بارے میں کہنے لگے بلال، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ سے پہلے، اللہ اکبر، یہ نہیں کہا کہ فلاں شخص سے پہلے، یہ اور کوئی سوال نہیں، فوراً سوال پہ سوال کر رہی ہیں۔ بلال کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ سے پہلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا پیچھے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام الانبیاء پیچھے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب کائنات پیچھے ہوں تو غلام آگے چل رہا ہو۔ پھر میرے مصطفیٰ نے احساس بتایا، ایک اور احساس بولا بلال کا، میرے مصطفیٰ کہتے ہیں میں سواری پہ سوار ہوں گا اور سواری کی جو لگام ہے نا وہ بلال تیرے ہاتھ میں ہوگی، اے بلال تیری عظمت پہ قربان جاؤں کہ تو انبیاء سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ تمام انبیاء میرے مصطفیٰ کے پیچھے چل رہے ہوں گے اور میرے مصطفیٰ سے بھی جو آگے ہوگا وہ بلال ہے۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے دروازے 8 ہیں، مختلف دروازے ہیں۔ ایک ہے مثال کے طور پہ ایک دروازہ نمازیوں کا، ایک دروازہ حاجیوں کا، ایک دروازہ روزے داروں کا، یعنی مختلف عبادتوں کے مختلف دروازے رکھے اللہ پاک نے۔ اور جب محبوب کائنات تشریف، ویسے امتی جب جائیں گے نا اس وقت یہ شان ہوگی کہ دروازے کھلے ہوں گے، جو روزے دار ہوگا اس کو کہا جائے گا ادھر سے لو، تمہارا راستہ وہ ہے بھائی، جو نمازی ہوگا اس کو کہا جائے گا تمہارا راستہ وہ ہے، جو حاجی ہوگا اس کا بتا دیا جائے گا اس کا راستہ وہ ہے۔ میرے محبوب کا راستہ کون سا ہوگا؟ سارے دروازے کھل جائیں گے، میرے محبوب کو دروازے صدا لگا رہے ہوں گے یا رسول اللہ ہمیں یہ اعزاز دیجئے، ہمیں یہ اعزاز دیجئے۔ اور میرے مصطفیٰ کے آگے آگے جو چل رہا ہوگا اس کا نام بلال حبشی ہے، اس کا نام بلال حبشی ہے۔ ان کی کیونکہ چند دن پہلے جو میں مثال گزرا ان کے حوالے سے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بلال تیری جرت پہ قربان جاؤں کہ ظلم سہ کے، ظلم پر ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ اور یہ غلامی کی سند، جس کے پاس غلامی کا سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے نا، جس کے پاس میرے محبوب کی غلامی کی سند آ جاتی ہے نا، جسے میرے محبوب مل جاتے ہیں، میرے محبوب کی شان، میرے محبوب کی عظمت کو جو جان لیتا ہے، کاش کہ ہم بھی محبوب کی شان عظمت جان لیں۔ میرے محبوب کی شان عظمت جو جان لیتا ہے اس کی یہ شان ہے کہ اسے اتنے ظلم سہنے پڑتے ہیں۔ اور جو ہوئی نواسہ رسول، جو ہوئی میرے محبوب کی شہزادی کا شہزادہ، میرے محبوب کی شہزادی کا شہزادہ، میرے محبوب کے بھائی کا شہزادہ، جنہیں امام علی مقام امام حسین کہا جاتا ہے، وہ پھر کربلا کے میدان میں جب حق کی لڑائی لڑتے ہیں تو پھر فتح تو دیکھو حسین کی۔ معاشرے میں ایک رول ہے، معاشرے کا ایک رول ہے، جنگوں کا ایک اصول ہے، جتنی جنگیں ہوتی ہیں آج بھی پہلے بھی جو ہوتی تھی، یہ اصول ہے کہ جو ہمیشہ مر جائے، ختم ہو جائے، جن کے پاس لشکر کم ہو وہ ختم ہو جائے، اس کا لشکر آخر میں قیدی بنا لیا جائے، وہ ہار جاتا ہے۔ یزیدیوں
تمہاری ہار اس سے بڑھ کے کیا ہو کہ 22,000 کا لشکر لے کے آئے، 700 کا واپس لے کر گئے، اور 700 کا واپس لے کر جب گئے تو اس وقت بھی میرے آقا حسین کا سر اٹھا کے چلے. میرے آقا حسین کا سر، یزید اس وقت بھی یزید کا لشکر اٹھا کے چل رہا ہے. جس سر کو جھکانا چاہتے تھے یزیدی، اس سر کو وہی جو مقابلے میں آئے، وہی جو جھکانے آئے، وہی اٹھا کے چل رہے ہیں، وہی سر اٹھا کے چل رہی ہیں. اس سے بڑھ کے کامیابی حسین ہے. حسین تو کامیاب ہے. ہم تو حسین کی کامیابی میں جو حاضری پیش کرتے ہیں، ہم اس وجہ سے حاضری پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہو حسین کے بابا ہمیں قبر میں پہچان کے کہیں، ہٹ جاؤ فرشتو، یہ تو میرا امتی ہے، یہ تو میرا امتی ہے. کیونکہ قبر میں سوال ہونے ہیں نا، من ربک ما دینک. اور امام بخاری و مسلم نے صرف ایک حدیث لکھی، یعنی ایک سوال لکھا. انہوں نے کہا صرف ایک سوال ہوگا. باقی حدیث کی کتب میں، جامع ترمذی میں اور باقی حدیث کی کتب میں یہ سوال ہیں، لیکن امام بخاری فرماتے ہیں ایک سوال ہوگا. وہ سوال ہی اتنا خاص ہے. کہا کہ محبوب، آج تو ہمیں کہا جاتا ہے سب سے پہلے مرنے کے بعد جنت میں جانے کے لیے، جنت دوزخ کے جب فیصلے ہو رہے ہوں گے، سب سے پہلے جو عمل نامہ تولا جائے گا وہ نماز کا سوال ہوگا. یقیناً وہ نماز کا سوال ہوگا، اس میں شک نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے بھی ایک سوال ہوگا. وہ سوال یہ ہوگا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، تو اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. اور فرشتے آگے ہو کے جو مرنے والا ہوگا، جو مرحوم ہوتا ہے، اس کے کان میں کہیں گے تقول فی حق ھذا الرجل محمد، یہ محمد ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. تو جو غلام ہوگا وہ تو تڑپ کے بولے گا اے فرشتو اب تو پائے ناز سے، اے فرشتو کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. میرے محبوب کے غلامی میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شامل کرے. میرے محبوب کے غلام جتنے ہیں ساروں کی شان برا ہے. ہر کوئی غلامی کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور یقیناً غلامی کا کوئی نہ کوئی ثبوت بھی دیتے ہیں. اللہ ہمیں بھی غلامی کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں غلاموں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محبوب کے پیارے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کے ہاں غلامی کر رہی ہیں. وہ ظلم کر رہا ہے. پہلے ظلم نہیں کرتا تھا، کہتا تھا بتوں کی پوجا کرو، بتوں کے آگے جھکو. بلال نہ جھکتے لیکن پھر بھی تھوڑا ظلم کرتا. میرے محبوب کی خبر پہنچی بلال تک کہ ایک نبی آیا ہے، ایک شخص آیا ہے، دعویٰ نبوت اس نے کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس کی سچائی کا عالم یہ ہے کہ اس نے آج تک 40 سال کی عمر میں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. کفار یہ گواہی دے رہے ہیں 40 سال کی عمر ہو چکی ہے، آج تک کوئی جھوٹ نہیں بولا. اس کی سچائی کا عالم یہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. بلال نے کہا اس کا دعویٰ کیا ہے، اس شخص کا دعویٰ کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے اور کیا کہتا ہے. صرف یہ اتنا کہتا ہے یا کوئی اور کوئی دین لے کے آیا ہے، کیا بات لے کے آیا ہے. خبر پہنچائی گئی بلال تک کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ الصمد،
کہو کہ وہ اللہ بے نیاز ہے، اور وہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، میں اس کا بندہ اس کا رسول ہوں۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے۔ بلال نے یہ صدا سنی، بلال نے کہا اللہ الصمد، اللہ الصمد کے صدائیں لگانا شروع کر۔ اب بلال اونچی آواز میں پکار کی کہہ رہی ہیں اللہ الصمد، اللہ الصمد، اے اللہ تو بے نیاز ہے، اے اللہ تو بے نیاز ہے۔ پھر کہتے ہیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ آپ کے جو مالک تھا، آپ جس کے ہاں غلامی کر رہے تھے، اس نے جب یہ خبر سنی نا، یہ آواز سنی، دوڑا چلا آیا، بلال حبشی پہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا تجھے اس طرح کس نے، یہ درس کس نے دیا ہے، یہ سبق کس نے پڑھایا ہے؟ کہنے لگے کہ مجھ تک خبر آئی ہے، ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے۔ وہ کہنے لگا کوئی کہے گا تجھے تو مان لے گا؟ اس شخص کے بارے میں تو جانتا بھی ہے۔ اس نے کہا میں جانوں کہ نہیں جانوں، میرے محبوب نے فرمایا ہے نا، میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ میں 7 دفعہ اس شخص کو سلام پیش کرتا ہوں جو مجھے بن دیکھے ایمان لیا، جو مجھے نہ دیکھے اور مجھے پر ایمان لیا۔ بلال نے اب دیکھا نہیں ہے چہرہ والضحیٰ، بلال نے اب دیکھا نہیں ہے چہرہ والضحیٰ، بلال میں 7 دفعہ سلامی ہے میرے مصطفیٰ، اب دیکھا نہیں ہے چہرہ والضحیٰ۔ کہنے لگے مجھ تک جو خبر آئی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے وہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بلال حبشی پہ اس نے ظلم کرنا شروع کر دی۔ خبر آئی تھی، صرف خبر آئی تھی، اب یہ پتہ نہیں کہ کہنے والا ہے کون، کہنے والا کس کا بیٹا، کس کا پوتا ہے، کہنے والے کی پوری ہسٹری معلوم نہیں، بس کہنے والے نے کہہ دیا ہے، کہنے والے نے کہہ دیا ہے۔ بلال نے مان لیا ہے، بلال نے مان لیا ہے۔ بلال کہنے لگے کہ وہ شخص جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، وہ شخص جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، کہ مجھ تک جو خبر آئی ہے وہ شخص جھوٹا نہیں ہے۔ اب جو حلیہ نام کا آپ کا حاکم تھا، وہ آپ نے ظلم کرنا شروع ہو گیا، اب تو مارنا پیٹنا شروع ہو گیا، بہت بڑا آپ کو، یہاں تک کہ اتنا ظلم کیا آپ پر، بلال حبشی پر اتنا ظلم کر رہا کہ اس نے انگار بچھائے، کوئلے، سرخ کوئلے بچھا کر اس کے اوپر بلال کو لٹا دیا، اوپر بھاری پتھر رکھ دیے، اور کہنے لگا کہ اے بلال اب کہہ تو صحیح کہ وہ اللہ کون ہے۔ کہنے لگی اللہ الصمد، کہنے لگی اللہ الصمد۔ اب بلال حبشی کی خبر رسول خدا تک پہنچی، رسول خدا نے اپنے یار، اپنے پیارے دوست سیدنا صدیق اکبر کو بھیجا، کہا میرے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا، واقعہ لمحہ ہے مختصر کر رہا ہوں، میرے مصطفیٰ نے اپنے دوست کو بھیجا، اپنے یار کو بھیجا، اپنے رفیق کو بھیجا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وہ رفیق ہیں، قرآن کہتا ہے وہ رفیق ہیں۔ اپنے رفیق کو بھیجا، کہا کہ کون لائے گا میرے بلال کو میرے پاس، کون لائے گا بلال کو میرے پاس، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر چلے گئے، اب وہاں جا کے سودا کر رہی ہیں، معاملہ کر رہی ہیں۔ آپ نے سودا کیا، سودا یہ ہوا، وہ کہنے لگا اب سودا یہ ہے، جو غلام کا آقا ہے نا، جو مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے سودا یہ ہے کہ تم مجھے یہ کسی کام کا نہیں ہے، ویسے آپ کو میں پہلے بتا دوں یہ اتنا کام کوئی نہیں کر سکتا، بیمار بندہ ہے اور میں نے اسے بیمار کر دیا ہے، اس کی حالت بگاڑ دی ہے، اب یہ کسی کام کا نہیں رہا، تو اب اس طرح ہے کہ ویسے میرے کام کا نہیں، لیکن تم اس کی طلب کر رہی ہو، کیونکہ جب طلب ہوتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2 پیسے زیادہ آ گئے۔ جب کوئی شخص مجبوری میں ہوتا ہے تو ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔
اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے فائدہ نہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے جو کسی مجبوری میں ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیں فائدہ نہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ان کا کام تھا، یہ یہود و نصارہ کا کام تھا، جو غلاموں کے ذریعے جو کسی کو دیکھتے کہ وہ مجبوری میں ہے، اب مجبوری یہ ہے کہ فرمان مصطفیٰ ہے، مجبوری یہ ہے کہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر اب غلام کو خریدنا چاہتی ہیں، خریدنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں 2 تھیلیاں سونے کی بری ہوئی لوں گا، یا اشرفیوں کی بری ہوئی لوں گا 2 تھیلیاں، تب یہ غلام لوں گا، اور ساتھ ایک گورا غلام لوں گا، یہ تو حبشی غلام ہے، میں ایک گورا غلام لوں گا۔ حضرت سید صدیق اکبر آج واپس، کیونکہ آپ بڑے امیر خاندان، رئیس خاندان کے تھے، تو آپ نے ایک غلام وہاں سے لیا، غلام کو لے کر 2 تھیلیاں میں ساتھ لی، اس کے سامنے جا کے پیش کر دی اور کہنے لگے یہ لو غلام مجھے دے دو۔ اس نے کہا اب 2 نہیں اب 4 ہو گئی ہیں، اب 2 نہیں اب 4 ہو گئی ہیں، اب 4 تھیلیاں دو گے۔ آپ نے 4 تھیلیاں اسے دے دی۔ جب 4 تھیلیاں دے کر سیدنا صدیق اکبر بلال حبشی کو لے کر واپس پلٹے، تو وہ آقا جو غلام کا آقا تھا امیہ، وہ کہنے لگا اے صدیق اکبر، میں نے تجھے بڑا مالدار اور بڑا اچھا تاجر سمجھا تھا، میں نے سمجھا تھا کہ تو بہت اچھا تاجر ہے، لیکن آج تو نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ بلال حبشی کو جب دیکھ کر میرے مصطفیٰ کے پیارے دوست حضرت سیدنا صدیق اکبر پلٹے نا، تو کہنے لگے کہ امیہ تجھے پتہ نہیں میں نے جنت کا سودا کر لیا، 4 تھیلیوں کے عوض میں نے جنت کا سودا کر لیا ہے، تو اس دنیا کی لالچ میں تڑپا رہے اور دنیا کی لالچ میں پڑا رہے، میں نے جنت کا بھی سودا کر لیا۔ بلال حبشی کو لے کر سیدنا صدیق اکبر حضور کے قدموں میں آئے، وہ بلال ہیں۔ بلال حبشی نے پھر ساری زندگی مؤذن رسول کی جھوٹی نبھائی۔ جب رسول خدا کا وصال باکمال ہو گیا، بلال حبشی کی ہر شان کا راول بارہ ہے، ابھی ایک بات اگر شروع کر دوں تو بلال حبشی پہلو ختم نہیں ہوتے۔ بلال حبشی نے ساری زندگی میرے مصطفیٰ کی غلامی میں بسر کی، پہلے مؤذن رسول کی ڈیوٹی نبھائی، میرے مصطفیٰ بظاہر تو دنیا سے وصال باکمال دنیا سے چلے گئے، تشریف لے گئے، اخوہ کی زندگی میں تشریف لے گئے، حقیقی زندگی میں تشریف لے گئے، تو اب بلال حبشی رو رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں۔ وہ بلال کے جس نے کبھی تلوار نہ تھامی تھی، وہ بلال تلوار تھام کے مدینہ کی گلیوں میں ڈھونڈ رہا ہے میرے مصطفیٰ کو، اور کہہ رہے ہیں کہ خبردار یہ نہ کہنا کہ رسول خدا مر گئے ہیں، یہ نہ کہنا کہ رسول خدا مر گئے ہیں، کوئی نہ کہے میں گردن اتار دوں گا۔ بلال حبشی کافی دن میرے مصطفیٰ کو مدینہ کی گلیوں میں تلاش کرتے، مجذوبانہ کیفیت چھا گئی۔ اب بلال حبشی ملک شام کی طرف روانہ ہو گئی، اب شام کی طرف جا کے وہاں پہ ڈیرا لگا لیا، وہاں پہ روتے رہے 1 سال تک، وہاں پہ بلال حبشی حضور کے غم میں روتے رہے، میرے مصطفیٰ کے غم میں بلال حبشی 1 سال تک روتے رہے۔ واپس میرے آقا کے پیارے دوست حضرت سید صدیق اکبر نے خط بھیجا، واپس بلایا مدینہ منورہ میں، اور کہا جب بلال حبشی آگے تو آگے کہنے لگے، پہلے سوال کر رہی ہیں میرے مصطفیٰ کہاں ہے، میرے مصطفیٰ کہاں ہے، مجھے ملاؤ میرے مصطفیٰ سے، میرے آقا کہاں ہے، میرے آقا سے مجھے ملاؤ، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اب بلال حبشی کو غلام تڑپ کے کہنے لگے، میرے آقا کے غلام تڑپ کے کہنے لگے، اے بلال آج وہ اذان ہمیں سناؤ نا جو رسول خدا کی زندگی میں سناتے تھے، وہ اذان سناؤ نا کہ ایک دن کچھ لوگوں نے آ کے میرے مصطفیٰ کے بارگاہ میں کی عرض کی تھی، کہا تھا کہ بلال اذان غلط دیتے ہیں، بلال اذان غلط دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے زبان مبارک ایسی تھی، رکنیت تھی،
آپ کے زبان مبارک میں ایسی رکنت تھی کہ آپ اشہدو کی جگہ اسہدو کا لفظ استعمال فرماتے تھے. آپ اپنی طرف سے اشہدو کا استعمال فرماتے ہیں لیکن لفظ ادا سے ہی نہ ہو سکتا, اسہدو ادا ہوتا. کچھ لوگ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ بلال اذان غلط دیتی ہیں. میرے مصطفیٰ نے کہا اچھا اگر یہ معاملہ ہے تو بلال کو کہو صبح کی اب دوشہ کی نماز تو ہو چکی ہے, اب جب فجر کی نماز ہوگی تو فجر کی اذان بلال نہ دے, فجر کی اذان بلال نہیں دے گا, کوئی اور اذان دے دے جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے, جو اذان ٹھیک سے دے سکتا ہے وہ دے دے. اب بلال حبشی نے جب تک اذان نہ دی, صبح نہ ہوئی, صحابہ اپنی نیندیں پوری کر چکے ہیں, معاملات پورے کر چکے ہیں, صبح نہیں ہو رہی, میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آگے کہنے لگے یا رسول اللہ وجہ کیا ہے, اب صبح نہیں ہو رہی, صادق طلوع نہیں ہو رہا. میرے مصطفیٰ نے کہا بلال کہاں ہے, اللہ کا فرمان ہے. جبرائیل امین اللہ کا فرمان لے کر حاضر ہوئے, یا رسول اللہ آپ کا غلام جب تک اذان نہیں دے گا وقت صبح نہیں ہوگی, وقت سحر نہیں ہوگی, آپ کا غلام اذان دے گا تو تب وقت سحر ہوگی. یہ بلال کی شان ہے. بلال حبشی کی وہ اذان سننے کے لیے غلام تڑپے. غلام امو نے کہا, میرے مصطفیٰ کے غلام کہنے لگے وہ اذان تو سناؤ نہ ذرا, وہ اذان ذرا سناؤ ہمیں. بلال حبشی نے کہا نہیں, میں کیسے وہ اذان سنا سکتا ہوں کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے صدا لگاؤں گا تو پہلے تو میں چہرے والدحا کو دیکھ کے کہتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, میں چہرے والدحا کو دیکھ کر کہتا تھا. اب میں کس کو دیکھوں گا؟ میرے مصطفیٰ کے نواسے امام حسن مجتبیٰ اور دوسرے شہزادے امام حسین مجتبیٰ کو سامنے کھڑا کر دیا گیا. اللہ اکبر, یزیدیوں تمہیں اتنے بھی شرم نہیں ہے. ان کو سامنے کھڑا کر دیا گیا اور کہا کہ یہ ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں, ان کی صورت ان کی نقش رسول خدا سے ملتے ہیں, انہیں دیکھ کر رسول خدا کی یاد آ جاتی ہے, ان کو دیکھ کر تم رسول خدا کو یاد کر لینا. یہ سامنے کھڑے ہیں تمہارے. اب بلال کعبے کے چھت پہ جا کے اذان دینے لگے. وہ آواز میں اتنا دم تھا بلال کی کہ عرش والے بھی سنتے تھے اس کو. وہ کیا اذان تھی, اذان بلالی. حضرت بلال حبشی کی اذان سن کر لوگ دوڑے دوڑے چلے آئے کہ آج رسول خدا کی بظاہر زندگی کا وہ مؤذن تشریف لے آیا ہے. لوگ دور دراز سے جہاں تک بلال کی آواز جا رہی ہے, لوگ چوک در چوک آ رہے ہیں کہ آج بلال نے اذان دے دی ہے, آج بلال نے 1 سال کے بعد اذان دی ہے. لوگ آ رہے ہیں, اللہ اکبر کی صدا بلال نے لگا دی, اشہد اللہ کی صدا لگا لی, اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے. بلال تڑپ اٹھے, سانس ختم ہو گیا. بلال حبشی اللہ رب العالمین سے جا گئے, جس کی شہادت بھی اتنی خوبصورت ہو کہ اذان میں ہو اور سامنے نواسے رسول ہوں اور قدم کعبے کے چھت پہ ہو, قدم کعبے کے چھت پر ہو, جس سے سب پوچھتے ہیں, یعنی جس کی طرف سب رخ کر کیا عبادت کرتے ہیں مسلمان. اب اس کی چھت پہ ہیں بلال, سامنے ہے چہرہ والدحا کی عظیم پروانی حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حسین مجتبیٰ. یعنی ان کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ کی یاد آئی.